الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سحل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا اور میں انہوں اپنے کول بلا کے تے رکھ آئے سر تے تاج میرا ایدارل مل بینا ایدہ نام میراج میں انہوں اپنے کول بلا کے تے رکھے آئے سر تے تاج میرا ایدارل مل بینا ایدہ نام میراج تسی ہار دروداں دے پاؤ کیونکہ میں اپنا یار سجایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا اور انہوں اپنا محبوب بنا کے تے بخشیے کل مختاری سنے ظہوری اجمیدی بخشیے امت ساری سنے ظہوری اجمیدی بخشیے امت ساری تسی میرا شکر مناؤ میں اپنا یار منایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے
ہر آج ہم نے اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے حریم ناز میں بلا کر ان سے محبت فرماتا ہے، اور کسی نبی رسول کو یہ مقام ملا ہی نہیں ہے کہ جہاں ہمارے آقا تشریف لے کر گئے اور وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کوئی وہاں پہنچ سکا ہی نہیں ہے، اس مقام کو نہ پہنچ سکا انبیاء مرسلین میں سے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے۔ آج ان کی ایک بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ نیرہ منورہ حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری ہم نے لگوانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اہل بیت طہار کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور آج سے نہیں، آج سے 14.5 صدیاں پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک یہی اہل سنت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت انہی کو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا، اور بعد میں آنے والے لوگ جو تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، آپ کی سنتوں پہ عمل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت طہار سے بھی پیار کیا۔ اور یہی بندے مسلمان کی کامیابی جو ہے اسی چیز میں ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی آل کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرے۔ اگر صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت طہار کی توہین کرتا ہے، یا اہل بیت طہار کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اس دنیا سے قبر میں جائے گا تو ناکام ہو کر جائے گا، کامیاب نہیں ہو کر جائے گا۔ کامیاب وہی ہے کہ جس نے اہل بیت سے بھی پیار کیا، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کی، کیونکہ صحابہ کرام کی شان اللہ قرآن میں یہی بیان فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا ان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو قربان نہ جاؤں اہل بیت طہار، وہ نفوس قدسیہ کہ جن کے بارے میں اللہ یہی فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہاں اللہ نے اہل بیت طہار کے ساتھ محبت کرنے کا بیان فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے محبوب کی آل کے ساتھ پیار کرنا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ امام ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے ان سر کی آنکھوں سے 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 75 سے زیادہ مرتبہ ان ظاہری آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھے ہیں۔ اور وہ یہ بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت و ذکر الصالحین مغفرت۔ وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء مرسلین کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ سے بڑھ کر نیک کس نے ہونا ہے کہ جو سجدہ کرتی ہیں، سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، سجدہ مکمل نہیں ہوتا، سجدہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک دن دعا کرتی ہے، یا اللہ کوئی تو ایسی رات بنا دینا، کوئی ایسی رات بنا کہ تیرے محبوب کی بیٹی جی بھر کر تیری عبادت کر سکے۔ تو اس سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے کہ جس کی ایک سجدہ جو بڑھ جاتا ہے رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات اسی لیے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کیا میرے صحابہ، رب تم سے راضی ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو،
لیکن یاد رکھنا اللہ اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو محنت کی ہے تمہیں جنت کی طرف لے کر آیا ہوں، تمہیں دوزخ سے میں نے بچایا ہے، میرے قریب آئے ہو، میرے غلام بنے ہو، میری اتنی محنت پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کیا مانگتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے، میری بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی چاہتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب ہی بیٹھے تھے حضور علیہ السلام سے، عرض کی یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہے؟ کون ہے اہل بیت جن کے بارے میں اللہ اس طرح تاکید فرما رہا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرنا، قریبیوں سے مودت کرنا، محبت کرنا، یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے نام لیا علی، علی کا نام سب سے پہلے لیا، فرمایا میرا علی اہل بیت میں سے ہے۔ یا رسول اللہ اور کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری فاطمہ میرے اہل بیت میں سے۔ حضور اور کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَوَالَدُهُمَا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرے اہل بیت میں سے ہے، فاطمہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور ان دونوں کی اولاد میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اہل بیت حضور علیہ السلام نے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کم و بیش 6 ماہ تک آپ نے یہ طریقہ رکھا۔ 6 ماہ تک کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام جیسے ہی حضرت علی کے گھر کے قریب سے گزرنا تھا تو حضور علیہ السلام ایک آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، اور دوسرے روایت کے الفاظ الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، اور پہلی کہ السلام علیک یا اہل البیت، یعنی کہ سلام ہو اے نبی کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اے نبی کے گھر والوں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں۔ پتا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے نماز چھوڑنی نہیں ہے، پتا تھا کہ علی نے نماز پڑھ لینی ہے، پتا تھا کہ ننھے شہزادے اپنے والدین کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ پتا تھا حضور کو، لیکن آواز کیوں دیتے تھے؟ وہ ہمارے لیے آواز دیتے تھے، ہمیں بتانا تھا کہ میرے امت کے لوگوں بے شک تم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی جگا کے جانا مسجد میں، اپنی اولاد کو جگا کر جانا ہے، اپنے بیٹوں کو جگا کر جانا ہے، اپنی بیٹیوں کو جگا کر جانا ہے، اپنی اولاد کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا یہ حدیث حضور علیہ السلام نے الفاظ اس لیے فرمائے تاکہ سرکار کی یہ سنت بن جائے کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگانا، یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ راوی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، میرا علی میرے گھر والوں میں سے ہے، میری فاطمہ گھر والوں میں سے ہے، ان کی اولاد میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ ان سے ناپاکی کو دور کر دے، ان سے ناپاکی کو دور کر دے، ہر نجس چیز ان سے دور کر دے، اور ان کو اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ہر ناپاکی یاد رکھے، ہر ناپاکی، ہر نجس چیز اہل بیت سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑے شہزادے کی پیدائش ہوئی، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، تو آپ ظہر کے بعد پیدا ہوئے تو عصر کی نماز پڑھی، سیدہ نے مصلی بچھا کر نماز پڑھی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ظہر کے بعد بیٹا ہوا، سیدہ نے عصر کی نماز مصلی پہ پڑھی ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ تو ایسا نہیں نہ ہوتا، مہینہ سوا مہینہ تو نمازوں کی چھٹی ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں
لے نبی بھول نہ جانا لوگو سارے مل کے پڑھ لو عظمت بھول نہ جانا لوگو عظمت لے نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ پھر کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے امام الانبیاء نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ ساری جنتیاں عورتاں دا سردار تینوں بنا دیتا گیا ہے ہر ایک جنتی عورت دا سردار ہے میری بیٹی فاطمہ تینوں بنا دیتا گیا ہے دوسری روایت الفاظ امام الانبیاء نے فرمایا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سارے جہان دیا عورتاں دا سردار تینوں بنا دیتا گیا ہے ایک روایت وچ فرمایا سارے جہان دیا عورتاں دا سردار بنایا ہے دوسری فرمایا ساری جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دینے کملی والے اے میرے بابا اے تے دسیا دے ذرا وڈ کر کے دسیا جے اگر میں سارے جہان دیا عورتاں دی سرداراں پھر حضرت مریم دا مقام کتھے گیا ہے انہاں دے بارے رب نے فرمایا وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَأَيْنَ مریم دا مقام کدھر چلا گیا ہے رب تے انہاں دے بارے اعلان کردہ ہے بیا سارے جہان دے عورتاں دا سردار حضرت مریم نو بنا دیتا گیا ہے ہر ایک عورت جو چنے تے مریم نو چنے آئے اے میرے بابا فَفَعِينَ مریم دا مقام کی در گیا ہے پھر میں امام الانبیاء نے فرمایا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ تینوں پتہ نہیں رب نے انہاں دا اعلان فرما کے دستا لوگو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے دیا عورتاں تو سب تو اچھا مقام ہے انہاں دا پر اے میری بیٹی فاطمہ تیرا مقام ہے کائنات میں چون والی سب تو پہلی عورت تو لے کے سب تو آخری عورت سارے جہان وچ شامل نے سارے نبیاں دی امتاں شامل نے قیامت تک جنیاں بھی عورتاں ان گیاں ساریاں عورتاں تو افضل مقام تینوں عطا فرما دیتا ہے پھر حضرت امام الانبیاء نے فرمایا بحوالہ امام ابو داؤد امام ترمذی امام حکیم ترمذی پھر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی اے فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے پھر امام الانبیاء دے جگر دا ٹکڑا دا مقابلہ تے ہو نہیں سکدا پھر امام الانبیاء دا مقابلہ کون کر سکدا ہے پھر امام الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا حضور نے فاطمہ نو اپنے جگر دا ٹکڑا فرمایا ہے تے جگر دے ٹکڑے دی شان اے وے پہ حضور دا مقام کی ہوئے گا سرکار دی شان کی ہوئے گی تالا میرا خیال کھلا ہی ہے پھر سرکار دا مقام کی ہوئے جگر دے ٹکڑے دی شان ہن سنو توجہ نہ سماعت فرماؤ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ سونی گل کیتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کیتی نے آپ فرماندے نے 3 مقام انہاں کول ایسے نے کہ ہور کسے کول بھی نہیں ہے 3 مقام اے فاطمہ تو بدعت منی اے تے علیحدہ شان ہے نا کہ حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے 3 مقام اس تو علاوہ ہور نے ایسے کہ جڑے ہور کسے کائنات دی عورت کول ہے ہی نہیں وہ کیڑے نے جی تے ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سونی گل کر دینے تے کی لکھ دینے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین
جڑے امام پہلیاں دے بھی امام نے تے جڑے بعد والیاں دے بھی امام نے انہاں دے اکھاں دا تارا نے حضور علیہ السلام دی اکھاں دا تارا سیدہ فاطمہ نے نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین اے پہلا مقام ہے پہلی شان ہے رب دے حبیب دی بیٹی نے رب دے حبیب دی بیٹی نے رب دے حبیب دے اکھاں دا نور نے علامہ محمد اقبال صاحب کہندے نے تے دوسری شان کی بیان کر دینے پیداب لکھ دینے بانوے تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ فرماندے نے حضرت علی المرتضیٰ دی بیوی نے دوسری شان ہے دوسرا مقام ہے پہلا مقام ہے حضور دی بیٹی نے دوسرا مقام ہے علی المرتضیٰ شیر خدا جڑے نے جڑے تاجدار حل عطا نے جڑے مشکل کشا نے انہاں دی بیوی نے تے تیسرا مقام سماعت فرماؤ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سے گل دی ترجمہ نہیں کر دیتے تیسرا مقام بیان پہ کر دینے تے کی کہندے نے مادرے مرکز و برکاری مادرے قافلائے سالارے عشق تے نشانہ بیان پہ کر دینے تے پہلا مقام بیان کیتا ہے اللہ دے نبی دی بیٹی ہے دوسرا مقام بیان کیتا ہے رب دے حبیب دے غلام علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا وری وزیر علی صحابہ دا مشیر علی دی اسا سنیا دا پیر علی سنیا دے پیر علی دی بیوی نے تیسرا مقام ہے وہ امام حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین دی پیاری پیاری امی جانے پیاری پیاری امی جانے تے یاد رکھو امام الانبیاء جڑے سیدہ فاطمہ دے باپ نے او سارے نبیان دے سردار سارے رسولان دے سردار تے جڑے خامد علی المرتضیٰ سارے ولیاں دے سردار نے اور خود جنتی عورتاں دی سردار نے اور اگے پتر جڑے اللہ نے عطا فرمائے وہ جنتی نوجواناں دے سردار نے کوئی رل سکتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ایسے واسے امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ تو بطعۃ منی اے لوگو میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا یاد رکھنا اے دے دردی گدائی کرنا غلامی کرنا اسی ایسے واسے اعلان کرنے ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا کی تاجدار حوران جنت تیرے در کی کنیزے حوران جنت حوران جنت تیرے در کی کنیزے اور تیرے قدموں پہ ہوئی نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوئی نثار فاطمہ اور اگے کی لکھتا ہے شاعر چہرہ نبی کا چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے
ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ، ہوتی ہے جب تو بے قرار، اور تو حرم علی ہے بیٹی نبی کی، اور تو حرم علی ہے بیٹی نبی کی، ہے جبریل تیرا پہرےدار فاطمہ، ہے جبریل تیرا پہرےدار۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تو قربان کیوں نہ جائیے، او حضور علیہ السلام دی پیاری بیٹی نے جنہ دے بارے امام الانبیاء نے فرمایا اما تردا سیدت النساء العالمین یا بنی لا تردین اتکونی سیدت النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹیا فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی ہو گئی ہے، کیا اس گل تے راضی ہو گئی ہے، اے میرے بابا جان کیڑی گل تے مینوں راضی پہ کر دینے؟ امام الانبیاء نے فرمایا الا تردین اتکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس گل تے راضی ہو گئی ہے ساری جنتی عورتاں دا سردار رب نے تینوں بنا دیتا ہے، رب نے تینوں بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ نے فرمایا کل نبی یطلب رضائی، رب العالمین فرماندا ہے دنیا والے ہو سارے نبی منوں راضی کر دے گئے، سارے رسول منوں راضی کر دے گئے، لیکن انا اطلب رضاکا، اے پیارے حبیب میں تینوں پیا راضی کرنا وا۔ ساری کائنات جدے وچ نبی رسول بھی شامل نے، جدے وچ بڑے بڑے نیک ولی بھی شامل نے، حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اونا دی امتہ ہر ایک اسی بھی شامل، ساری کائنات انسان رب نو راضی کر دینے، نبی رسول بھی رب نو راضی کر دینے، لیکن رب کنو راضی کر دائے؟ رب العالمین فرماندہ ہے اے پیارے حبیب والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ، اے پیارے حبیب ساری کائنات دے لوگ منو راضی کر دینے، لیکن سونیا میں تے نو راضی کرنا، لیکن محبوبہ میں تینوں راضی کرنا وا۔ ان توجہ کرنا سیدہ فاطمہ دا مقام رب دی بارگاہ کھلنا ہے، ساری کائنات رب نو راضی کر دیئے، رب حبیب نو راضی کر دائے، تے حبیب سیدہ فاطمہ نو راضی پہ کر دے، حبیب سیدہ نو راضی پہ کر دے نے فرمایا اے میری پیاری بیٹیا فاطمہ تو راضی اس گل تے ہو جا، اس گل تے راضی ہو جا، رب نے تینوں سارے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ پھر جیڑی عورت جنتی عورتاں دی سردار ہوئے او سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس واسطے اسی اعلان کر لیا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، نور کا تو ہے عین۔ اسی اس واسطے سیدہ دی گل کرنے ہاں، اسی صحابہ دیاں بھی گلاں کرنے ہاں۔ پچھلے جمعے الحمدللہ 3 جمعے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں گلاں کیتیاں نے، اج سیدہ فاطمہ دی گل پہ کرنے ہاں، کیونکہ اسی او مسلمان ہاں، او لوگ ہاں جڑے رب نال بھی پیار کرن والے، رب دے حبیب نال بھی پیار کرن والے، صحابہ نال بھی پیار کرن والے، تے اہل بیت نال بھی پیار کرن والے۔ اسی علمانو کی کرنا، کوئی کہندہ فلاں ہو گیا، کوئی ٹنگڑا کہندہ اے ہو گیا، کو ہو گیا، اسی کہندہ سانو کوئی پتہ نہیں کی ہے تے کی، سانو انہی پتہ ہے کہ رب دے حبیب دے صحابہ دا بھی بڑا مقام ہے تے اہل بیت دی بھی بڑی شان ہے۔ اسی اس واسطے اعلان کرنے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان نے
بھیجیا میرے پترا زیادہ دیر نہ لایا کر، زیادہ دن نہ کڑیا کر، جلدی جلدی حضور کول جایا کر، دعا کروایا کر، نالے سرکار دے جلوے ویکھیا کر۔ امام الانبیاء نو ملن واسطے حذیفہ آئے نے، امام الانبیاء کرو نکلے نے، کرو نکل کے گھر وچ جاندے نے پے، پیچھے پیچھے حذیفہ جاندے نے پے، حضرت حذیفہ صحابی رسول پیچھے پیچھے نے، امام الانبیاء نے پیچھے ویکھیا کوئی نہیں، پیچھے ویکھن تو بغیر فرمایا اے پیچھے آن والیا تو حذیفہ ہے، تو حذیفہ ہے۔ عرض کی تھی سونیا حذیفہ تو حضور نے فرمایا اے ہونے میرے کو ایک فرشتہ آیا، پہلے کدی نہیں آیا، قیامت تک پھر نہیں آئے گا، قیامت تک پھر نہیں آئے گا۔ تو فرشتے نے آکھیا کی آکے آکھیا ہے کہ سونیا اللہ نے تاری آل نو پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اسی تے انہا جاننے ہیں رب نے آل نو پاک کر دیتا ہے۔ صحابہ وہ نے یاد رکھے آجے، رب صحابہ نہ راضی، یہ صحابہ اپنے رب نہ راضی نے۔ اہل بیت وہ نے جنہ دے بارے اللہ قرآن جی شاد فرماندہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور قریبیاں نال مودت کرے آجے، پیار کرے آجے۔ میں شروع تو بھی آکھیا نا کہ اگر کوئی صحابہ دی آڑ لے کے اہل بیت دے نال مخالفت کردہ ہے تو ناکام ہو کے قبر وچ جائے گا۔ تو اگر